عوامی ایشوز کی طرف جتنا دھیان یا توجہ ہونی چاہیے عوامی نمائندوں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنی ہے؟ سب جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی اپنی جاب کو؟ جی آج سے نہیں لیکن 2024 کے الیکشن کے بعد سے بھی 3 صوبوں میں 3 جماعتوں کی حکومت قائم ہے۔ ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا 17 سال ہو گئے ہیں سندھ کو پر حکومت کرتے ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے مستقل تحریک انصاف کی 13 سال سے حکومت ہے، کیونکہ 13واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اور پنجاب میں 2008 سے 23 کی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ صحیح۔ تو یہ حاکمیت، میں آپ سے متفق ہوں، حاکمیت کا مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون کس کی بہتر ڈیلیوری کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہاں اگر ہمیں حکومت کی طرف سے بھی کچھ معاملات اٹھتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کی ایک جماعت مستقل طور پہ ہر چند ہفتوں کے بعد اپنی دھمکی دہرائے گی، وہ دھمکی جس پہ وہ 2 دفعہ عمل بھی کر چکے، ہم وفاق پر چڑھ دوڑیں گے، ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، تو پھر جو یکسوئی چاہیے حکومتوں کو سیریس معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ نے بہت ایک کلیدی بات کی ہے جسے میں دہرانا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ کہ حکومتوں کا جو تمام پالیسی ہے اور تمام جو فوکس ہے، بالآخر اس کا ایک ہی مرکز ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے کروڑوں مرد و خواتین کے لیے بہتر اور وافر روزگار پیدا کر سکیں تاکہ وہ خوشحالی جو ہے ان کے خاندانوں تک جائے۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، اب اس تمام جو آئینی ترمیم ہے، آئینی ترمیم پہ آنے سے پہلے صرف ایک سوال، اس کو ذرا کنکلوڈ کر لیتے ہیں نا۔ ابھی آپ بڑی ایمانداری سے پرسنٹیج میں بتائیے گا کہ روزگار کے جو مواقع ہمیں مہیا کرنے چاہیے نوجوانوں کو، کتنے % مہیا کیے جا چکے ہیں 100 میں سے؟ جی ایگزیکٹ نمبرز مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کوئی قابل حوصلہ افزا تعداد نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمیں جو ہے بہت سارے لوگ جو امپلائڈ بھی ہیں وہ انڈر امپلائڈ ہیں، ان کے پاس بہتر صلاحیتیں ہو سکتی ہیں۔ جب پاکستان کی معیشت میں گہرائی نہیں ہے، یعنی ہم اپنے جو لگے بندے سیکٹرز ہیں، زراعت ہے یا ٹیکسٹائلز ہے، یا جہاں میں اب گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے قریب پنکھے اور اپلائنسز بنتے ہیں، یا ساتھ سیالکوٹ میں سرجیکل گڈز بنتی ہیں، ہم ابھی تک اس سے باہر نہیں آ سکے۔ تو لہذا وہ سیکٹر بڑے اہم ہیں، لیکن وہ جو بہت بڑی تعداد نوجوان مرد و خواتین کی اب جاب سیکٹر میں آ رہی ہے، اس کو نہیں، وہ اس کی کھپت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جب تک نئے کاروبار، نئے سسٹمز نہیں شروع ہو رہے، تو دوسرا جو اس میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر جہاں ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے، وہ دہشت گردی پاکستان کی معیشت پر بھی بہت گمبھیر طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ ایک تو پاکستانیوں کی، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی اور اپنے آرمی کے جوانوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے، لیکن پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر یہ بھی جو 27ویں ترمیم کے بعد جو معاملہ اب سامنے آ رہا ہے کہ جی جو ججز نے ریزائن کیا، آپ کو بھی ان ججز کے نام پتہ ہیں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ججز کا ایک ٹولہ آئین اور قانون کی بجائے کسی کے سیاسی مفادات کا محافظ بنا ہوا ہے۔ غالباً اشارہ جن ججز کی طرف ہے وہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جب اس طرح کی ٹویٹس بھی کی جائیں گی اور پھر اس طرح کی عدلیہ میں، ظاہر بات ہے ڈویژن کی بات تو میں نہیں کروں گی، لیکن ججز میں ڈویژن تو ہے آف کورس کہ کوئی کسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، ریزگنیشن کے صورت میں وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، آگے جا کے آپ یہ معاملات مزید بحران کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے؟ جی عدلیہ کا بھی امتحان ہے۔ ایک امتحان میں ان کو پارلیمان نے ڈالا 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی، اور تمام جو عدلیہ کے متعلق معاملات تھے اس میں عدلیہ کو خود مختار کیا گیا۔ انہیں وہ امتحان سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے اوپر ٹیسٹ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا اس خود مختاری سے بہتر معیار کے ججز آئیں گے، کیا بہتر معیار کی ججمنٹس لکھی جائیں گی، کیا عدلیہ اپنا احتساب لوور لیول اور اپنے جو برابر کے لیولز ہیں اس پر کر سکے گی، اور کیا عدلیہ جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیریل کرے گی یا جمہوریت کو تقویت دے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو عدلیہ کی خود مختاری ان 4 معیاروں پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔
تو لہٰذا اب ایک نیا تجربہ 26ویں اور 27ویں کے بعد شروع ہو گیا آج سے کہ کیا اس کے نتیجے میں بھی جہاں اب پارلیمان کا عمل دخل پہلے سے زیادہ ہے عدلیہ کے معاملات میں، نگرانی میں بھی، کیا اس کے نتیجے میں جو عوام کے کیس ہیں ان کے فیصلے جلدی ہوں گے؟ کیا جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنے سے نیچے کی عدلیہ کی کوئی احتساب کر پائیں گے؟ جہاں ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ روزانہ خجل خوار ہوتے ہیں عدالتوں میں، کیا وہاں وہ خجل خواری جو ہے اس کی تعداد میں کمی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا بہتر کوالٹی کی ججمنٹس لکھی جاتی ہیں؟ کیا جو 63A اور پیناما ججمنٹس کے جو بھیانک تجربے ہیں کیا ہم ان سے آگے بڑھ پائیں گے؟ ٹھیک ہے جی. اصل ٹیسٹ حقیقت یہ ہے کہ اس پہ جو ترمیم کا ٹیکسٹ ہے وہ نہیں ہے. اصل ٹیکسٹ یہ کہ اس کے نتیجے میں کیا نئی عدلیہ جو وجود میں آئے گی وہ یہ کام کر پائے گی نہیں. اگر 15 سال بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی جو ہے تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اللہ کرے کامیاب ہو، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور عوام کے مسائل کا حل جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے خرم صاحب، اب یہ اپوزیشن تو تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی بات میں اگر خاص طور پہ کروں، اور اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے ناراض ہیں، نالا ہیں. یہ پہلا موقع ہے جس پہ مولانا صاحب کو نون لیگ نہیں منا سکی، حالانکہ بڑے مان کے ساتھ پیپلز پارٹی والوں سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے، نون لیگ کے آپ سب لوگوں سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے، آپ لوگ بڑے مان سے کہتے ہیں مولانا صاحب پہ ہمیں بڑا اعتماد ہے کہ جب بھی اگر وہ کبھی احتجاج بھی کرتے ہیں تو وہ بڑے جمہوری انداز میں احتجاج کرتے ہیں، ان کے احتجاج سے بھی کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو تب بھی مولانا صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا. اس کے بعد مولانا صاحب کا ناراض ہونا، ان کو بھی تو بہت مان ہوگا نون لیگ پہ بھی اور پیپلز پارٹی پہ بھی، وہ پھر ناراض جب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے منانا بھی ان کا رائٹ ہے کہ ان کو منایا جائے. جی، اور مسلم لیگ نون نے اپنے اعلیٰ ترین سطح پر یہ کوشش کی. آپ کو ناظرین کو یاد کرا دوں کہ محمد نواز شریف وزیر اعظم کے ہمراہ خود چل کر گئے مولانا کے گھر پہ، چند دن پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس سارے معاملے پر تعاون کریں. مولانا نے ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے، وہ اپنے خود مختار فیصلے کرتے ہیں. بہتر یہ سمجھا کہ وہ حصہ نہ لیں. انہوں نے سینٹ میں ضرور اپوز کیا، لیکن قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ایک سمبولک سی اپوزیشن تھی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ مولانا کے ساتھ ہم جماعت کا بھی، میں خود ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میری ایک نیاز مندی ہے ان سے، اور ہمارے لیڈران کے ساتھ ان کے بہت گہرے روابط ہیں اور مراسم ہیں. میری تو یہی توقع ہے کہ پھر کوشش کی جائے گی کہ مولانا نہ صرف مان جائیں بلکہ وفاقی حکومت میں شامل ہونے پر مان جائیں. اچھا، جو صدر صاحب کو ابھی تاحیات استثناء ملا ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے تنقید بجا ہے؟ جی، یہ ایک یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی جو بارگیننگ ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں ایک جو بہتری کی صورت وہ یہی ہے کہ اگر صدر صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور عہدے کے خواہش مند نہیں ہوتے تب تو ان کے پاس استثناء ہے. لیکن اگر وہ پھر سیاست میں داخل ہوتے ہیں تو پھر جس طرح بھی زرداری صاحب دوبارہ صدر بنے ہیں تو اس 27ویں ترمیم کی موجودگی میں جو ہیں وہ یہ حصہ لینا، صدر کے علاوہ کوئی اور عہدے کی خواہش کرنا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے استثناء سے. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت ساری آراء ہیں، لیکن یہ بھی پریکٹس میں جائے گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا اصل اثرات کیا ہیں. اچھا، یہ جیسے اگر ہم بات کریں خالی پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیں، ایون ابھی جو صدر زرداری صاحب ہیں ان کی بات کر لیں کہ انہوں نے بھی ماضی میں بڑی جیلیں کاٹیں، بڑی بڑی سختیاں کاٹیں، کیسز ہوئے، سزائیں بھگتیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا امپیکٹ آئے گا پیپلز پارٹی پہ بھی؟ جی، وہی امپیکٹ ہے جو ہم نے اب اس ترمیم کی صورت میں دیکھا ہے. ہر جماعت اپنے ایک ماضی ساتھ لے کر چل رہی ہے، خوشگوار باتیں بھی ہیں، ناخوشگوار باتیں بھی ہیں. تو وہ جو تجربات ہیں خاص طور پہ جو ان کے لیے نقصان دیتے، ان سے وہ سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، یہ جمہوریت میں مستقل ایک مکالمہ ہے جماعتوں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان. اور اصل ایشو یہی ہے کہ اگر بعض جماعتوں نے کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو اس مکالمے سے علیحدہ کر لیا ہے تو پھر وہ دو کام غلط کر رہے ہیں. ایک تو وہ عوام جنہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے ان کو بھیجا تھا
اس عوام کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں کہ انہوں نے آواز اٹھانے کے لیے بھیجا تھا. مثلا ہم نے ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں دیکھا ہے جی کہ کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی ویل ریزنڈ باقاعدہ طور پر آرگومنٹ انہوں نے کیا سیاسی ترمیم کے خلاف؟ نہیں کیا, نہیں کر سکے. وہ دونوں ایوانوں میں وہ عوام کی نمائندگی کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ بڑی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں نے آپ کو بھیجا تھا اپنی آواز اٹھانے کے لیے ان ایوانوں میں, آپ ان کی آواز نہ اٹھا سکیں اور وہ بلوا کرتے رہیں اور بائیکاٹ کرتے رہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ, جو میں نے آپ سے کہا پہلے بات کی, جب مکالمے سے اب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں تو پھر مکالمے سے علیحدہ ہونا ممکنات سے اپنے آپ کو کاٹ دینا ہے. تو جو ممکنات پیدا ہوتے ہیں مکالمے سے, اگر آپ اس ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اور مستقل طور پہ یہ کہتے رہیں گے ہم تو مانتے نہیں اور ہم جا رہے ہیں اور ہم حملہ ور ہوں گے اور اپنی بندوقیں صاف کر لو اور ہمارے لوگ تمہارے گھروں میں گھسیں گے, تو پھر جو ہے وہ مختلف موقعوں پہ جو موقع پیدا ہوتے ہیں آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ان کو نقصان ہو رہا ہے. جو لوگ مکالمے میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے رستہ تلاش کر لیتے ہیں. اچھا, یہ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد والے معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں تو سمجھ نہیں پایا کہ اب چونکہ آپ کے اکثر ناظرین کو معلوم نہ ہو کہ اب 7 مہینے رہ گئے ہیں نومبر کے بعد اس پارلیمنٹ کی ٹرم میں. تو اگر کوئی ایسا موقع ہے تو تمام جماعتوں کو مل کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں اور فوری طور پر الیکشن کرا دیں. آئی تھنک یہ بہتر سولوشن ہوگا بجائے یہ کہ 7 مہینے ایک حکومت جو ہے وہ آئے اور پھر انتخابات ہوں جولائی 2026 میں ہونے. بہتر سولوشن یہی ہے کہ تحریک اعتماد لا کر جب وہ تحلیل ہوتی ہے تو فوری طور پر نئے انتخابات کال کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, پی ٹی آئی والے اگر احتجاج کرتے ہیں تو حکومت پھر تیار ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے والے سے حکومت کے بھی اکثر تحفظات ہوتے ہیں کہ جی راستے اس لیے بند کیے جاتے ہیں, وہ رکاوٹیں نہیں ہوتی, وہ راستے اس لیے بند کیے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک لائن کراس کر جاتی ہے احتجاج کے دوران. جی تو یہی تو میں پھر دہرا دیتا ہوں, ان کے پاس موقع تھا. ان کا یہ خیال ہے کہ ایوان کے اندر کی گئی مخالفت جو ہے چونکہ وہ پرامن ہوتی ہے تو وہ تو ان کے مزاج سے میل ہی نہیں کھاتی. وہ تو تشدد کرنا چاہتے ہیں, وہ بلوا کرنا چاہتے ہیں, وہ آگ لگانا چاہتے ہیں, جو ان کے خیال میں سیاست کا طریقہ ہے. لیکن اصل ان کو بھی وقت کے ساتھ امید ہے ان کا ارتقا ہوگا. ویسے ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا, لیکن یہ کہ وہ اگر احتجاج کریں, پرامن احتجاج کریں, تو ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ ان کی آواز بھی سنی جائے گی اور دوسری جماعتیں جو ہیں ان کو زیادہ توقیر دیں گی, زیادہ عزت دیں گی کہ یہ لوگ بھی اب جمہوری عمل میں آ کر درست طریقے سے احتجاج کرنے. اور ہماری یہ بھی توقع ہے کہ اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب بنے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. وہ امن کا راستہ اپنائیں گے, جمہوری اور آئینی راستہ اپنائیں گے. اصل ایشو تو ہے کہ آپ نے اپنی آواز, دیکھیے ہر اپوزیشن کا جو عمل ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے. اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ عوام تک ان کی آواز پہنچے. اگر وہ آواز پہنچتی ہے تو ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے. اچھا, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ جو سیاسی سرگرمی ہے اس میں جو سرکاری وسائل ہے اس کے استعمال سے روکا ہے خرم صاحب, لیکن اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا, اس کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے, پھر حکومت کا ری ایکشن کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ جی ایک تو ری ایکشن یہ ہے کہ آئی تھنک میری توقع بھی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اب کھل کر کسی دن ایوان میں, قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ پورے محصولات جو کے پی کو دیے گئے جس میں کئی 100 ارب روپے صرف دہشت گردی سے لڑنے کے لیے دیے گئے تو اس کے نتائج سامنے رکھیں سب کے سامنے. اور اسی طرح جو ہے 2014 میں بھی انہوں نے پورے خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کرتے ہوئے دھرنا دیا تھا 126 دن, اور یہ بار بار اس صوبے کی پولیس کو استعمال کرتے ہیں. بنی یہاں تک کہ یہ ایک سنگین لطیفہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو ایمرجنسی کی گاڑیاں تھیں جنہوں نے عوام کی صحت کی اور آگ کی ایمرجنسی ڈیل کرنی تھی, وہ کئی مہینے اسلام آباد میں پولیس کے زیر حراست رہیں کیونکہ وہ اس حملے میں استعمال ہوئی تھی 26 نومبر کو پچھلے سال. تو لہذا ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کو ہائی کورٹ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ جب ان کو خیبر پختونخوا کے عوام نے حکومت دی ہے تو اس حکومت کے ساتھ حاکمیت کی ذمہ داری بھی آئی ہے
عوام کے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے وفاق پر چڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، صحت کی ذمہ داری ہے، تعلیم کی ذمہ داری ہے، امن و امان کی ذمہ داری ہے، انفراسٹرکچر کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کریں، جو کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے 4.5 کروڑ پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کا حق ہے، وہ حق ان کو دیں۔